کرتے ہیں وہ ہمارے پاس دو طرح کے جورسپروڈنس ہیں. ایک انگلش جورسپروڈنس یا ماڈرن جورسپروڈنس ہم کہہ سکتے ہیں, یا ویسٹرن جورسپروڈنس بھی آپ کہہ سکتے ہیں, اور دوسرا ہے اسلامک جورسپروڈنس. خاص طور پہ ہمارے پاکستان میں دونوں جورسپروڈنس چلتے ہیں. آپ کا ماڈرن جورسپروڈنس بھی ہے اور ساتھ ساتھ اسلامک جورسپروڈنس بھی ہے. تو اس حوالے سے جب بھی ہمارے جو لاء کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو دونوں جورسپروڈنس پڑھائے جاتے ہیں, ان کے سلیبس میں انکلوڈ ہے یہ. اچھا, جو لا گیٹ میں جو کنٹیسٹ کرتے ہیں ہمارے جو کلاس رات ہیں, وہ یہ ذہن میں رکھیں کہ ان دونوں جورسپروڈنس کا علیحدہ علیحدہ 5 نمبرز کے مارکس ہوتے ہیں. جیسے اس میں جو ریکمینڈ کیا گیا ہے سلیبس میں بک, یہ پروفیسر عمران احسن صاحب کا ہے, ریکمینڈ ہے یہ بک پڑھیں گے اسلامک جورسپروڈنس کے حوالے سے. یعنی وہ اسٹوڈنٹ لا گیٹس کے جو اسلامک جورسپروڈنس کے حوالے سے اپنے 5 نمبر پورے کرنا چاہتے ہیں, وہ پوری بک اسٹڈی کرنے, کافی بڑی بک ہے, اس میں آتے ہیں 5 نمبرز. تو جو پوری بک ہے وہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ اس ٹائم میں ہم شارٹلی کریں. تو میں سب سے پہلے شروع کرتا ہوں اسلامک جورسپروڈنس, اور اس اسلامک جورسپروڈنس کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے ایکسکیوز می, جو سورہ نمبر 96 ہے سورہ علق سے میں شروع کروں گا اپنا لیکچر کا یہ آج کا کمنسمنٹ. جو 96 ہے سورہ, وہ جو سورہ علق ہے, اس کا جو ٹائٹل ہے وہ کلاؤڈ ہے, جسے لوتھڑا یا اسٹینگنگ سبسٹنس کہا جاتا ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اس میں دیکھیں شروع میں ہی کہا جاتا ہے ریسائٹ with the name of your Lord who created the man from a stinging substance. پڑھنے کا ذکر اس میں, ریسائڈ کریں, پڑھیں اللہ کے نام سے. تو اسلامک جورسپروڈنس ہم اسی نام سے شروع کرتے ہیں. اور انسان کے بارے میں یہ خاص طور پہ یہ جو سورہ ہے وہ انسان کی تخلیق کے بارے میں ہے, کہ انسان کو بنایا کیسے گیا ہے, کہ وہ خون کا لوتھڑا ٹائٹل بھی اسی کا ہے, وہ کیسے بنتا ہے. پھر آپ کا سورہ عبس سے اس حوالے سے پوری ڈیٹیلز ہیں. پھر سورہ نساء ہے, اس میں بھی کچھ ڈیٹیلز سے ریلیونٹ لاس ہیں. وہ جب کبھی ایسا لیکچر ہوگا اسلامک جس میں انسان کی تخلیق کیسی کی گئی اور انسان کو بنایا کیسے, تو پھر وہاں ہم ڈسکس کریں گے. تو اب اسلامک جورسپروڈنس میں سب سے پہلے ہمارے پاس جو آپ کو ریلیٹڈ کوشچنس آئیں گے وہ سورسز پہ آئیں گے. اچھا, سب سے پہلے کہ ہم جورسپروڈنس کو دیکھتے ہیں. جورسپروڈنس کیا ہے؟ ہمارے پاس یہاں پر جو پی ڈی ایف میں ہے وہ صرف اس کی ڈیفینیشن ہے. جورسپروڈنس کا جو بیسک کنسیپٹ آیا ہے, جو ویسٹرن کنسیپٹ ہے, وہ 1826 یا 1215 کے درمیان آیا ہے. جبکہ جو اسلامک جورسپروڈنس کا تعلق ہے وہ جب ریولوشن ہوئی, قرآن پاک کو اللہ پاک نے اپنے نبی کو ریویل کیا, تو تب سے اب وہاں پر ہمارے پاس اسلامک جورسپروڈنس کا کنسیپٹ آ گیا. یعنی مینی سینچریز بیفور اسلامک جورسپروڈنس کا کنسیپٹ موجود ہے. اس کے بہت بعد جو ویسٹرن جورسپروڈنس یا ہم جسے کہتے ہیں ماڈرن جورسپروڈنس کا کنسیپٹ سامنے آیا. اب جورسپروڈنس بیسکلی ہے کیا؟ یہ جو لاٹین ایک لاٹین ورڈ ہے, اس کے 2 سائلیبل سے ملا کے بنایا گیا ہے, جورس اینڈ پروڈینسیا. اس میں ایگزام میں آتا ہے کہ یہ جو جورسپروڈنس ہے کس زبان کا ورڈ ہے, 1 نمبر کے لیے MCQs آتا ہے لا گیٹ میں. تو آپ وہاں لکھیں گے کہ یہ لاٹین لینگویج کا ہے. لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ فرینچ نے جب ریولوشن آیا فرینچ, تو یہ فرینچ اوریجن بھی ہے, کیونکہ پرٹیکولرلی یہ وایا تھرو فرینچ آیا ہے. لیکن کیونکہ ہمارے سلیبس میں جو ریکمینڈڈ بک ہے سالمن کی, جو ابھی ہم ماڈرن جورسپروڈنس پڑھیں گے, اس میں اسپیشلی اس کو لاٹین ورڈ سے اس کو ڈرائیو کیا گیا ہے. اب اس میں 2 جو پارٹس ہیں اس میں, جیسے جورس بیسکلی لا کو کہا جاتا ہے, پروڈینس یہ بھی 18 سینچری میں یہ ورڈ انٹروڈیوس ہوا ہے نالج کے بارے میں. یہ دونوں ورڈ کو ملایا گیا ہے. اب ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ جورسپروڈنس بیسکلی لا نہیں ہے, جورسپروڈنس لا نہیں ہے, بلکہ جورسپروڈنس لا کیسے فارمولیٹ کیا جائے گا, کیوں بنایا جائے گا, وہ سب چیزیں بتاتا ہے آپ کا جورسپروڈنس. تو جورسپروڈنس چاہے وہ اسلامک جورسپروڈنس ہو یا ماڈرن جورسپروڈنس ہو, وہ دونوں میں سیم میننگس میں آتا ہے. لیکن کیونکہ ہم جب اسلامک پڑھتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے اصول فقہ جورسپروڈنس, فقہ نہیں, اصول فقہ.
کیونکہ بہت سارے دیکھیں لاز جو قرآن پاک میں ڈائریکٹلی وہ آئے ہیں، کمانڈمنٹس ہیں بیسکلی جو ہم نے فالو کرنا ہے، اس میں تقریباً 500 ہیں جو تقریباً علماء کرام کہتے ہیں 500 کمانڈمنٹس ہیں جو ڈائریکٹلی ہم نے اس کو فالو کرنا ہے، کیونکہ ہم اسلامک فقہ کی ہی بات کریں، ابھی ہم اسلامک اصول فقہ پڑھ رہے ہیں، تو یہ جو اصول فقہ ہمیں بتاتا ہے کہ اسلامک لا کیسے بننے چاہیے، کیسے فارمولیٹ ہونے چاہیے۔ جب اسلامک جیسے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا، کیونکہ ڈائریکٹلی قرآن پاک میں یہ وہ چیز ڈائریکٹلی یہ قادیانیوں کے بارے میں یہ احکامات تھے نہیں کہ اس کے ساتھ کس طرح ڈیل کیا جائے، تو پھر اس کو کس طرح غیر مسلم قرار دیا جائے وہ اسلامک جورسپروڈنس میں ہم پڑھتے ہیں، اور اس کو ڈرائیو کیا گیا ہے کہ کیونکہ قرآن پاک میں کہا گیا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فائنل پیغمبر ہے، پروفٹ ہے، فائنلٹی ہے، اور اس میں آپ کو سجیسٹ کروں گا آرٹیکل 260 سب آرٹیکل 3 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں مسلم کی ڈیفینیشن پڑھیں۔ اس مسلم کی ڈیفینیشن میں واضح لکھا گیا ہے کہ ایبسولوٹ اتھارٹی اللہ کی ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی آئے گا نہیں۔ اب یہ قرآن پاک میں یہ اسلامک جورسپروڈنس میں ہمیں موجود ہے فقہ اسلامی میں، تو اسی سے ڈرائیو کیا گیا کہ کیونکہ فائنلٹی ڈیسائیڈ قرآن پاک نے کر لی ہے تو قادیانی اس فائنلٹی کو مانتے نہیں ہیں، تو لا فارمولیٹ کیا ہو گیا، یہ آپ کا فارمولیشن ہو گیا کہ قادیانی جو ہے وہ نان مسلم ہے۔ پھر جو ڈیفینیشن آپ کو بتایا میں نے کانسٹیٹیوشن میں، وہ کانسٹیٹیوشن میں ڈیفینیشن بھی اسی حوالے سے چینج کی گئی ہے، اور اسی کا 3A ہے، 3B میں نان مسلم کی بھی ڈیفینیشن ہے، وہ بھی تھوڑا دیکھ لیجیے گا۔ یعنی جو ہمیں بتایا کہ ہم کس طریقے سے اسلامک قانون بنائیں، فقہ بنائیں، حکم بنائیں، وہ اسلامک جورسپروڈنس بتاتا ہے۔ اب اسلامک جورسپروڈنس کا جو بیسک ہے وہ جو سورسز ہے ہمارے پاس، اب بنائیں کہ اس اسلامک جو قوانین اگر ہم اس ملک میں چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اسلامک قوانین بننا چاہیے، خاص طور پہ جو کانسٹیٹیوشن پڑھتے ہیں وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، کانسٹیٹیوشن بڑا پریمبل بڑی غور سے آپ پڑھیں۔ پریمبل میں کل بھی کانسٹیٹیوشن کی کلاس تھی، پریمبل میں لکھا ہوا ہے ویئر ایز دا سوورٹی انٹائر یونیورس بلانگس ٹو آل مائٹی اللہ alone. The authority to be exercised by the people of Pakistan within the prescribed limits of him. کلیئر طور پہ گائیڈ لائنز دی گئی ہیں آپ کے بالکل پریمبل میں، شروع میں 12 اپریل 1973 میں یہ پریمبل لکھا گیا ہے، وہاں پر اتھارٹی جو حاکمیت تھے وہ ڈیسائیڈ ہو گیا جی اللہ پاک کی، تو ڈیفرنٹلی لاز بھی کس کے چلیں گے، جو اسلامک لاز چلیں گے۔ یعنی آپ کے کانسٹیٹیوشن میں بہت سارے اسلامک پروویژنس ہیں، کبھی مجھے موقع ملا اسلامک پروویژن قرآن میں کون کون سے تو پورا ڈیٹیل سے پڑھوں گا، لیکن اسپیشلی ایک آرٹیکل ہے وہ گھر میں جا کے ضرور پڑھیں، کیونکہ ہم اسلامک جورسپروڈنس پڑھ رہے ہیں، اس ملک میں اسلامک لاز ہونے چاہیے، اس حوالے سے ایک سوچ میں چاہتا ہوں ہم سب تک یہ آ جائیں۔ ایکسکیوز می۔ پھر پارٹ 9 ہے کانسٹیٹیوشن کا، اسلامک پروویژنس ہیں، آرٹیکل 227 سے 231 تک ٹوٹل اسلامک پروویژنس ہیں۔ اس میں جیسے کل میں بتا رہا تھا جس طریقے سے قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے، اسی طریقے سے کانسٹیٹیوشن کا جو دل ہے وہ آرٹیکل 227 ہے۔ اب دیکھو آرٹیکل 227 کو میں کنیکٹ کر رہا ہوں پریمبل سے۔ پریمبل میں آپ کی پارلیمنٹ نے یونینیمسلی کہا کہ حاکمیت اللہ پاک کی ہے، اور جو پیپل ہیں پاکستان کے جو جمہور ہے ان کے ریپرزنٹیٹیو اللہ کے متعین کردہ دائرے میں رہ کے اختیارات کو استعمال کریں گے۔ اب اللہ کے جو متعین کردہ اختیارات کہاں موجود ہیں، جو آپ کے قرآن اور سنہ میں جو ہم پڑھیں گے یہاں پر سورس آف اسلام میں، جو آرٹیکل 227 سے وہ پورے پاکستان کی جوڈیشری، پورے پاکستان کی پارلیمنٹ، چاہے لیجسلیشن کرنے والی پارلیمنٹ ہو یا عام پیپل ہو، اس کے لیے سوچنے کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ وہ ہے کیا آرٹیکل 227؟ آرٹیکل 227 کہتا ہے all the laws shall be brought with the conformity of Islamic injunction. یہ کلیئر ہو گیا کہ یہاں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جو ڈاکومنٹ ہمارے اس ملک میں ہے، اللہ کی اتھارٹی کی بات، نیچے زمین پہ جو لینڈ کا سب سے بڑا ڈاکومنٹ ہے جو لا کے حوالے سے، وہ ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے۔ وہ کسی بھی اسٹیٹ کو بائنڈ رکھتا ہے، پھر اس کے انڈر میں سارے لاز بنتے ہیں، جتنے بھی لاز آپ کے فیملی لاز ہیں، اسپیشل لاز ہیں، وہ سارے لاز، یا CRPC ہو، PPC ہو، یہ سب لاز کے بارے میں یہ آرٹیکل 227 کہتا ہے کہ all the laws shall be brought with the conformity of Islamic injunction.
یہاں اس کا مطلب یہ کہ اس ملک میں بہت سارے قوانین ایسے تھے، وہ پارلیمنٹ میں لوگوں کے ذہنوں میں تھا کہ کیونکہ ہم برٹش کالونی میں رہے تو ڈیفینیٹلی ہمارے پاس برٹش لاز آئے تھے، تو پارلیمنٹیرین نے جسے جیورسٹ نے یہ ذہن میں رکھا کہ پاکستان میں بہت سارے ایسے قوانین ہوں گے جو غیر اسلامی ہوں گے. تو آرٹیکل 227 میں یہ بتایا گیا ہے کہ جتنے بھی غیر اسلامی قوانین ہیں اس کو اسلامی قوانین میں لے کے آئے. اب رسپانسبلٹی آن دا شولڈر آف دا لیجسلیشن ایز ویل ایز دا جوڈیشری آف پاکستان. جب آپ کو کلیئر طور پہ کانسٹیٹیوشن بار بار آپ جائیں کورٹ میں، آئین کی بات ہوتی ہے، پبلکلی جو اسٹیٹمنٹ لوگ دیتے ہیں آئین کے تناظر میں دیکھا جائے، جب ہر وقت اسی آئین کا ریفرنس، کانسٹیٹیوشن کا ریفرنس دیتے ہیں، تو آئین میں تو یہ بتایا جاتا ہے کہ آرٹیکل 227 اسلامک جیورسپروڈنس کی بات کر رہا ہے. پہلا تو یہ ہو گیا کہ جتنے بھی قوانین، بہت سارے ایسے قوانین ہیں اس ملک میں جو غیر اسلامی ہیں، اب پارلیمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ لیجسلیٹ کر کے اس کو اسلامی بنائے. پھر اس کا اگلا پیرا ہے، وہ کہتا ہے کہ نو لا شل بی، اور پھر بار ہے اگل میں، جیسے اب ہم پڑھیں گے سیکشن 12 CPC، بار لگایا ہے اس کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 227 نے کہ نو لا شل بی انیکٹڈ وچ از ریپوگننٹ ٹو دا سچ انجنکشن. اس میں پہلے بھی یہ لائن دی گئی ہے کہ آل دا لا شل بی براٹ ود دا کنفارمٹی آف اسلامک انجنکشن، اور اسلامک انجنکشن کہاں ہے وہ بھی بتا دیا، ایز لیٹ ڈاؤن ان قرآن اینڈ سنہ. جو ابھی ہم پرائمری جو سورس آف اسلام پڑھیں گے اس میں ہم اس کا ذکر کریں گے. اس لیے میں نے آرٹیکل 227 آرٹیکل 227 کا حوالہ میں نے اس لیے دیا ہے کہ ہم اسلامک جیورسپروڈنس پڑھ رہے ہیں. ٹھیک، اب اسلامک جب جیورسپروڈنس پڑھ رہے ہیں تو ہم ایک ایسی سوچ بھی دینا چاہتے ہیں کہ اس ملک میں جو آئین نے کہا ہے کہ اسی طریقے سے اسلامک جیورسپروڈنس کو اپلائی کیا جائے اور اسلامک قوانین بنائے جائیں جو آپ کا اپنا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے. تو وہ بتا دیا کہ قرآن اور سنہ ہوگا. جیورسپروڈنس میں بھی ہم یہی پڑھیں گے ابھی جو آگے اس میں لیکچر میں جب ہم آئیں گے. تو سیکنڈلی نو لا شل بی انیکٹڈ وچ از ریپوگننٹ ٹو سچ انجنکشن، وہیں جو قرآن اور سنہ کے مطابق ہوں گے اس کے علاوہ کوئی قانون نہیں بنے گا. یہ کلیئر ہو گیا. یعنی شروع میں اس لیکچر کا ابتدا ہم نے کیا تھا سورہ 96 سورہ علق اقرأ باسم سے، پھر اس کے بعد یعنی انسان کو پڑھنے کی ترغیب دی گئی، ہم سب کو پڑھنا چاہے. سب سے بہترین تو قرآن پاک کی، اللہ پاک کی کتاب ہے قرآن پاک، وہ پڑھنا چاہیے. پھر اس کے بعد جو ہمارے پاس جنرل نالج کی بکس ہیں، لا کی کتاب سے وہ پڑھنا چاہیے. اب ہم جو سورس آف اسلام پہ آ رہے ہیں، وہ سورس آف اسلام، سورسز آف اسلام کیا ہے. اب جو جیورسپروڈنس کو ہم نے کہا تھا کہ فقہ، اصول فقہ، اس کی فاؤنڈیشن، اس کی بنیاد کس چیز پہ ہے؟ وہ فاؤنڈیشن ہے، ایک پرائمری سورسز ہیں، سیکنڈلی آپ کے سیکنڈری سورسز ہیں. اچھا، اس میں جو پرائمری سورسز ہیں وہ تو بالکل کلیئر طور پہ ہیں کہ قرآن اینڈ سنہ. اگر ہم کوئی اسلامک قوانین بنانا چاہتے ہیں جسے اسلامک جیورسپروڈنس کا ہم نام دیا ہے، اصول فقہ کا نام دیا ہے، سپوز کرتے یہ سب ہم لوگ ہیں، ایک پارلیمنٹ بنا کے بیٹھے ہیں اور ہم پارلیمنٹ والے چاہتے ہیں کہ اسلامک جیورسپروڈنس کے مطابق لاز بنائے جائیں. یہ تو ڈیسائیڈ ہو گیا کہ جو جیورسپروڈنس ہے وہ نالج آف لا ہے. جیورسپروڈنس اٹ سیلف ناٹ اے لا. کلیئر؟ یہ بتاتا ہے کہ قانون کیسے بنے گا. تو ہم اسلامک جیورسپروڈنس میں کس چیز کی بات کر رہے ہیں؟ اسلامک قوانین کیسے بنیں گے، وہ اسلامک جیورسپروڈنس کہلائے گا. اب اگر ہم ماڈرن کی بات کریں یا انگلش کی بات کریں یا ویسٹرن جیورسپروڈنس کی بات کریں گے تو ان کے مطابق ہم بتائیں گے. یعنی ہم نے شروع یہاں سے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اسلامک جیورسپروڈنس کا بتایا کہ کس طریقے سے اسلامک قوانین بنائے جائیں گے، جو 500 میں نے کم و بیش بتایا. اور اس میں جو پہلا پرائمری وہیں سے آ رہا ہمارا پہلا سورس، اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا ہے. یہ جو سورسز ہیں وہ کسی دوسرے سورس پہ ڈیپینڈ کرتے ہی نہیں ہیں. یہ انڈیپینڈنٹ سورسز آف اسلامک جیورسپروڈنس ہیں جو قرآن اینڈ سنہ ہے. یہ انڈیپینڈنٹ. لیٹ سپوز کرتے ہیں جیسے اکثر ہم دیکھتے ہیں بھی یہ جو خاص طور پہ مدرس ہیں وہ جو اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہیں تو کتنا ٹائم ہوگا فکس. میں یہاں قرآن کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. سورہ نمبر 2 ہے سورہ البقرہ، ورس نمبر 228. اگر ورس نمبر 228 پڑھے تو وہاں اسپیسیفک پیریڈ بتایا گیا ہے. یہ سورس ہے ہمارا، لمیٹیشن اگر آپ چاہیں تو 2 ایئرس لکھا ہوا. پھر اس کے بعد جو بہت سارے ایسے معاملات ہیں جیسے ہم سب پڑھتے ہیں پاکستان پینل کوڈ میں قصاص، دیت وغیرہ کا ذکر. اکثر یہاں بہت سارے وکلا ایسے جو کمپرومائز ہم فائل کرتے ہیں.
تو اس میں بھی جو فکس قوانین ہیں، جو قرآن کے قوانین ہیں، جو فکس قوانین ہیں، وہ میں چاہوں گا کہ آپ لوگ پڑھیں. سورہ بقرہ ہے، سورہ نمبر 2 ورس نمبر 178 179 اور 6 سورہ. اگر نوٹ کریں تو اچھی بات ہے. سورۃ البقرہ ہے، سورہ نمبر 2 ہے، ورس نمبر 178 اور 179. بہت انٹرسٹنگ اور یوزفل نالج ہے. وہاں کس طریقے سے کمپرومائز کرنا ہے، عفو کس طرح کرنا ہے. اب آپ معاف کرنا چاہتے ہیں تو معاف کریں. پھر جب میں پی بی سی پڑھاؤں گا پھر اس سے لنک کروں گا. جیسے پی بی سی میں 338E ہے، پھر 310 ہے، پھر سی آر پی سی میں اسی کمپرومائز کے حوالے سے آرٹیکل سیکشن 345 ہے. تو کیونکہ ہم وہ پڑھ نہیں رہے ہیں یہاں پر، فرسٹ سورسز آپ اسلام پڑھ رہے ہیں. جو پہلا سورس کا اسلام کا سورس ہے قرآن، اور سورۃ المائدہ ہے ورس نمبر 45، جس میں جیسے آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے، یہ قوانین ہے اسلامک جو پرائمری سورس ہے. یہ کسی اور سورس کے اوپر ڈپینڈ نہیں کریں گے. اس کے بعد جو دوسرا ہے سنہ. اچھا جی، اب دوسرا سورس جو پرائمری سورس ہے وہ سنہ ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی 3 کائنڈس ہیں بیسکلی. کیونکہ ہمارے پاس محدود ٹائم ہے تو ہم جو لا کے حوالے سے پوچھے جائیں گے، آپ سے یہ پوچھا جائے گا ہاؤ مینی کائنڈس آف سنہ، تو آپ لکھیں گے دیئر آر 3 کائنڈس آف سنہ. اب پہلی جو سنہ ہے، جو فرسٹ ہے، وہ قولی ہے، جو ہم بولتے ہیں. جیسے حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. آگے ہم باقاعدہ کوٹ کرتے ہیں ابو ہریرہ کے حوالے سے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا، اسپیک کیا بائی سیئنگ، تو وہ آپ کا بائی سیئنگ جو سننا ہے وہ قولی ہے. ایک تو یہ ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہا ہوگا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایکشن کر کے بھی بتایا ہوگا. اچھا، بولا نہیں ہوگا، ایکشن کیا ہوگا. تو اس میں پھر اسی میں روایات بہت ساری یاد ہے. کسی بھی صحابہ کا نام لیتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کرتے ہوئے دیکھا. اب بولا نہیں بلکہ دیکھا، یعنی جو بھی سپوز کرتے ہیں وضو کرتے ہوئے دیکھا، روزہ کی حالت میں دیکھا، یعنی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. یہ جو دیکھنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایکشن ہے، عمل ہے، وہ سننا کہلاتا ہے بائی ایکشن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکشن کیا. اب اس میں تیسری پاسبلٹی آتی ہے. تیسری پاسبلٹی یہ ہے کہ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایکشن کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا، سائلنس کی رہا. یعنی کوئی عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا، یا کوئی اکثر وہ روایات میں آپ لوگ لکھتے ہیں ایک بدو آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور مسکرائے، خاموش رہے، کچھ بولا نہیں، نہ کچھ ایکشن کیا نہ بولا، بالکل خاموش رہے. وہ یہ سنہ تقرری کہلاتا ہے، سائلنٹ سے. یہ 3 جو سورسز ہیں آپ کے کائنڈس ہیں سنہ کے، جو پرائمری سورسز ہیں آپ کے. یعنی قرآن پاک کے کچھ حوالے میں نے دیے، وہ سورسز اسلامک جورسپروڈنس میں کیا ہوگا، پھر آپ کا آ گیا سنہ. پھر اس کے بعد سیکنڈری سورسز ہیں. اب یہ جو انیشیل سورسز ہیں اسلامک جورسپروڈنس کے، تو وہ تو فائنل ہیں، جو پرائمری ہیں، اس میں آپ کوئی چینج کر نہیں سکتے، نہ کسی اور ریفرنس سے اس میں کوئی تبدیلی لا سکتے، یہ انڈیپینڈنٹ ہے. اب یہ جو سیکنڈری سورسز ہیں وہ ڈیپینڈنٹ ہیں پرائمری سورسز کے. جیسے سیکنڈری سورسز میں سب سے بڑا جو سورس ہے وہ اجماع ہے. یہاں پر سب جو وکلا حضرات بیٹھے وہ سب اس چیز کو اچھی طرح جانتے ہیں، اجماع ہے. اب اجماع بیسکلی انڈیپینڈنٹ کوئی چیز نہیں ہوگی. اگر یہ بیسکلی اجماع کہتے ہیں کنسنسس آف اوپینین، یعنی صحابہ کے دور میں سب لوگ مل کے ایک ایسا کنسنسس ڈیولپ کر کے ایک ایسی بات بتائی، ایک ایسا عمل کیا، وہ کنسنسس. جیسے قرآن پاک کو باقاعدہ طور پہ تالیف نہیں کیا گیا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، پھر وہاں پر ڈسکشن ہو گیا. ڈسکشن کے بعد تمام صحابہ میں یہ کنسنسس ڈیولپ ہوا کہ اس کو ریٹن فارم میں باقاعدہ کمپائلنگ فارم میں لایا جائے. یہ اجماع ہے جو کنسنسس ہو. آج کے دور میں کیا ہو سکتا ہے، تمام مسلم اسکالرس خاص طور پہ مل کے کوئی ایک نقطے پہ اگر وہ سب راضی ہوتے ہیں تو وہ اجماع کہلائے گا. یہ بیسکلی ہوگا اجماع جو ڈپینڈ کرے گا پرائمری میں. اچھا، اس کے بعد آپ کا آتا ہے قیاس. قیاس بیسکلی انالوجی کو کہتے ہیں، اور یہ بھی ایک سورس ہے. یہ بھی ڈپینڈنٹ ہے پرائمری سورس کا. آپ لوگوں سے یہ سوال یہ کیا جائے گا کہ بتائیں ہاؤ مینی کائنڈس آف سیکنڈری سورسز. آپ نے لکھ لینا،
اور آپ کو سورسز کے بارے میں پوچھے کہ دیر آر 2 kinds of، چھوٹے چھوٹے سوالات آتے ہیں، پھر نیچے آپشن دیتے ہیں اور یا آپ ٹک لگا لے رہے ہوتے ہیں. وہ لا گیٹ میں بیسکلی ہی ہوتا ہے. جو آپ پڑھتے ہیں، جو سن کے ریسیو کرتے ہیں کانوں میں، جو باتیں آپ کی ذہن میں نالج میں آتی ہیں، وہ سوالات میں پوچھے جاتے ہیں. اچھا، اس کے بعد آ گیا جی قیاس، اینالوجی. یہ بیسکلی جو اینالوجی کا کنسیپٹ، جیسے سپوز کرتے ہیں کہ جب کوئی انجرڈ ہوتا ہے، زخمی ہوتا ہے، تو ہم سب دیکھتے ہیں کہ ان کو ڈرپ لگائے جاتے ہیں بلڈ کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا قرآن پاک میں ڈائریکٹلی اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. اگر کوئی زخمی ہو تو کیا خون لگانا چاہیے یا نہیں لگانا چاہیے. اب اس کو اینالوجی کے طور پہ قیاس کیا گیا ہے بچے سے. اگر بچہ دودھ پیتا ہے تو جس طریقے سے لکوڈ ٹرانسفر ہوتا ہے، اسی طریقے سے بلڈ بھی ٹرانسفر ہو سکتا ہے. یعنی یہ اس کو اینالوجی بیسک ہے، اس کی ہے ڈیپلی اینالوجی ہے. اس کے 4 ایلیمنٹس ہیں اور ڈیٹیل اس کی ڈسکشن میں یہاں ممکن نہیں ہے کہ اینالوجی کے لیے بھی 4 کرائٹیریا بتایا گیا. اچھا، اس کے یہ آگے آپ کا یعنی قیاس کیا گیا ہو، کسی بات پہ آپ کو قیاس کر کے یہ بتایا گیا ہو. جیسے جو نشے آور چیزیں ہیں، شراب کے بارے میں تو ڈائریکٹ کمانڈمنٹس ہیں، جو شراب ہے وہ حرام ہے. لیکن جو ہیروئن ہے یا نشے والی چیزیں لوگ لے لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ڈرگس ہے بعض نشہ آور، تو اگر قرآن پاک کی اگر نص سے دیکھا جائے تو یہ جو جتنے بھی نشے کی چیزیں وہ حرام ہونی چاہیے. لیکن اس سے اینالوجی اب اس کے بارے میں، ہیروئن یا چرس یا دوسری ایسی چیزیں جس سے نشہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں ڈائریکٹلی قرآن پاک میں کوئی سورس نہیں ہے. یاد رکھیں، اجماع تب ہوگا جب سننا اور قرآن پاک سے ہمیں کوئی ایسا مسئلہ جس کو حل کرنا ہو نہیں ملا، پھر ہم اجماع کریں گے. اجماع میں جو بات ڈیسائیڈ ہو گئی ہے، اگر اجماع اور قرآن اور سننا دونوں سورسز سے نہیں ہوتا ہے تو پھر تیسرے مرحلے پہ ہم جائیں گے قصاص پہ. قصاص پہ تب جائیں گے جب اجماع، اگر اجماع ہو تو پھر قیاس میں جو ڈیڈکشن ہوگا یا ڈیڈیکیشن ہوگا وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. اب دوسرا، اب اس میں بھی جو اینالوجی ڈرا کی گئی کہ اگر شراب حرام اس لیے قرار دیا گیا کہ وہ نماز کی حالت میں پہلے جائز تھا. آپ لوگ سب جانتے ہیں شراب پینا کوئی ایسا گناہ نہیں تھا، لیکن وہ جب انہوں نے اوور ڈرنک کر لیا، مسلمانوں نے پی لیا، پھر وہ نماز کی حالت میں ان کو پتہ ہوتا نہیں تھا کہ کون سی کتنی رکعتیں ہوگی، کیا پڑھ رہے ہیں. تو پھر جب یہ چیزیں ہوگی تو اللہ پاک نے پھر وہ اس میں باقاعدہ آرڈرس کر دی کہ شراب پینا حرام ہے. اب یہ منع ہو گیا کلیئر طور پہ. قرآن میں جب منع کر دیا گیا تو باقی ان چیزوں کے بارے میں قرآن پاک میں اس کا ذکر نہیں ہے. اب کیا کیا جائے؟ اجماع بھی نہیں ہے، جیسے ہیروئن ہے، چرس، یہ بات کی چیزیں ہیں، اب اجماع بھی نہیں ہے. تو اب اگلا آپ کا سورس آ گیا جی قیاس. اس میں اب اس میں وہی قیاس کیا گیا کہ وہ تمام چیزیں جو آپ کے سینس کو، آپ کے ذہن کو اتنا منتشر کریں جس سے آپ اپنے ہوش حواس میں نہ رہیں. اگر کوئی چیز ایکٹ کرتے ہیں یا عبادت، خاص طور پہ اسلام میں کنسیپٹ عبادت کا ہے، کوئی عبادت آپ کرتے ہیں تو وہ صحیح طرح نہیں کر پاتے ہیں، آپ اپنے ہوش حواس میں نہیں رہتے ہیں، تو پھر آپ کو یہ جو حرام قرار دیا گیا، تو پھر جب آپ ہوش میں نہیں رہتے ہیں وہ تمام چیزوں سے ان کو بھی حرام قرار دیا گیا. چرس حرام ہے، پیتے سب ہیں. ڈرگس میں بہت ساری ایسی ڈرگز بہت سارے لوگ لیتے ہیں. اب دیکھیں، اب اس کے بعد ایک اگلا استحسان آیا، یہ جورسٹک ایکویٹی آئی. اب یہ دو تو آگے جی. قیاس تو کچھ اچھی طرح سمجھ میں آیا لوگوں کو اس دور کے، لازم بات ہے آپ لوگ تو لا کے ہیں، لیکن ایک مسئلہ اور آ گیا جی. اب یہ قیاس میں تو یہ شراب سے ریلیٹڈ حوالہ کر کے باقی چیزوں کو حرام کر دیا گیا، لیکن کامن آپ دیکھیں آج کے دور میں بہت سارے لوگ جب بیمار ہوتے تو ڈرگس کا استعمال کرتے ہیں، یا میڈیسن کا استعمال ہوتا ہے، میڈیسن کو ڈرگس کہتے ہیں، بے ہوش کروا دیتے ہیں. بعض دیکھیں جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو ایسی میڈیسن دی جاتی ہے، وہ بیچارے ہوش حواس میں نہیں رہتے ہیں، ڈیفینیٹلی وہ اس کو ٹریٹمنٹ کے لیے دیا جاتا ہے. اب کیا کیا جائے؟ اب اس کے لیے ایک اینالوجی ڈرا ہو گئی آپ کی، جیورسٹک ایکویٹی آ گئی. جب یہ جیورسٹک ایکویٹی آئی تو بہت سارے معاملات سامنے آنے لگے. یہ بیسکلی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کنسیپٹ دیا تھا جیورسٹک ایکویٹی کا. تو کیونکہ ہمارے پاس قیاس بھی موجود ہے، اجماع بھی موجود ہے، قرآن اور سنت بھی دونوں موجود ہیں، تو پھر یہ تیسری چیز جو انٹروڈیوس کی گئی ہے یہ صحیح نہیں ہے. لیکن بعد میں انہی علماء کرام نے اس کو ایکسیپٹ بھی کیا. جیسے شروع میں جب یہ لاؤڈ اسپیکر آیا تھا تو یہ فتوے لگے تھے کہ لاؤڈ اسپیکر کا استعمال اذان کے ٹائم پہ یا کسی بھی ریلیجیس پرپس کے لیے لاؤڈ اسپیکر استعمال کرنا حرام ہے.
لیکن بائی دا پیسیج آف ٹائم، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریزن یہ بتائی جا رہی تھی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم استعمال نہیں کیا تو اب جو استعمال کرے گا اس پرپس کے لیے تو وہ حرام ہوگا. لیکن بعد میں انہوں نے ریویو کر لیا، جو اسلامک اسکالرس ہیں انہوں نے باقاعدہ اس نقطے کو ریویو کر دیا. تو اسی طریقے سے اب یہ میڈیسن کا مسئلہ آ گیا. اگر یہ حرام ہے، بعض دفعہ آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا کہ زندگی بچانے کے لیے اگر جو چیز مردار ہے وہ بھی اگر جتنا کوانٹٹی ہے کھانا چاہیے، یہ بھی تو آ گیا، لیکن قرآن پاک میں اس کا کہیں پر بھی ذکر نہیں ہے. ایکسکیوز می. اب اس کے بارے میں اب پھر یہ آ گیا جی آپ کا جیورسٹ ایکویٹی. اب اس میں یہ دو چیزوں کو دیکھا گیا کہ اگر دو قیاس ہیں، ایک قیاس سخت ہے اور ایک قیاس اس سے نارمل ہے، نرم ہے، تو امام ابو حنیفہ نے یہ انالوجی ڈرا کی کہ اس قیاس کو مانا جائے جو نرم ہے. جیسے میڈیسن کے حوالے سے ہو گیا، اگر کسی انسان کی جان بچانے کے لیے وہ ایسی میڈیسن کھاتا ہے جس سے نشہ تو ہوتا ہے لیکن اس کی جان بچتی ہے، اور پھر وہ جو کلیئر طور پہ مانا تھا نشے والی چیزیں کھانا، اگر ان دونوں قیاس میں سے اگر حرام والے قیاس کی طرف جاتے تو آج ہم تمام مسلمان کوئی بھی میڈیسن نہیں لے سکتے تھے. یعنی جب یہ جو جیورسٹ ایکویٹی آ گئی تو پھر ڈیفینیٹلی وہ ماڈرن ٹائپ کی ریکوائرمنٹ تھی، وہ ضرورت تھی. کیونکہ امام ابو حنیفہ نے جو لیجسلیشن دی ہے وہ تقریباً یہ ہمارے کنٹیننٹ میں بہت سارے جو لاز ہیں جو پڑھاتے بھی ہیں مختلف یونیورسٹیز وغیرہ میں، تو وہ ان کے بہت زیادہ لاز اسی حوالے سے ہے کیونکہ وہ کافی اچھے جیورسٹ ہے. پھر اس کے بعد اگلا اس کا آ گیا استدلال، انٹرفیرنس کرنا. استدلال کسی دوسری چیز کو دیکھ کے دوسری جو کنڈیشن ہے اس کی طرف جانا، یہ بھی یہ جیورسٹ ایکویٹی کے ملتا جلتا ہے. جیسا بھی میں نے ایک ایگزامپل دی تھی، اگر زندگی بچانے کے لیے جو مردار کا بھی اگر جتنی کوانٹٹی میں لینا چاہیے وہ استدلال کر کے اتنا لے سکتے ہیں، اس بیس پہ کہ جو ایکویٹی جیورسٹ ایکویٹی کا کنسیپٹ آیا تھا. پھر اس کے بعد اگلا ہے استدلال ہے. پھر اس کو مرسلہ بھی کہا جاتا ہے. بیسکلی یہ ہے ڈاکٹرن آف پبلک گڈ. یہ ایک اور ڈاکٹرن آ گئی، یہ بھی ہم پڑھ رہے ہیں آپ کے سیکنڈری جورسپروڈنس میں. یعنی اگر پبلک ان لارج میں کوئی چیز ایسی ہے اس کو استعمال کیا جائے، جیسے لاؤڈ اسپیکر کی ایگزامپل دی میں نے آپ کو، جیسے ٹرین میں چلنا. پہلے شروع میں تو جہاز میں جانا اور ٹرین میں جا کے حج کرنے کو حرام قرار دیا گیا کیونکہ یہ جو چیزیں تھی لاؤڈ اسپیکر کا جو استعمال تھا جو پبلک ان لارج تھا. تو کیونکہ اس کو پبلک ان لارج استعمال کیا تو پھر اس کو یعنی یہ ڈاکٹرین میں چلا گیا آپ کا پبلک گڈ میں. تو یہ آپ کے سورسز آگے ہمارے جو بیسکلی ہم اسلامک جورسپروڈنس پڑھ رہے تھے، انہی دو بیسس پہ آپ کے سوالات آتے ہیں. یعنی اسلامک جورسپروڈنس میں آپ کے پھر اسکول آف تھاٹس ہیں، جو 5 اسکول آف تھاٹس ہیں اس کے حوالے سے بھی کچھ سوالات آتے ہیں. تو یہ جو میکزیمم ہم نے کور اپ کیا اسلامک جورسپروڈنس آپ کے 5 نمبر کے حوالے سے کہ کچھ کائنڈ پیچھے جاتے ہیں یا یہ جو جتنی بھی ہم نے ڈسکشن کیا اس میں سے تقریباً ریپیٹلی کوشچن اسی گفتگو سے آئے ہیں انولی جو لا گیٹس ہوتے ہیں. اب اس کے بعد ہم آتے ہیں، ہمارا دوسرا ہے اس میں ماڈرن جورسپروڈنس. اچھا، ماڈرن جورسپروڈنس ایک تو ہو گیا کہ جورسپروڈنس کو ہم نے ڈیفائن کر دیا کہ جورسپروڈنس بیسکلی ہے کیا. اب آئے جی ماڈرن جورسپروڈنس میں. اب اس میں بھی سب سے پہلے جو ماڈرن جورسپروڈنس ہے اس میں نیچر آف لا کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اس کی. یعنی جورسپروڈنس کی جو نیچر آف لا کے حوالے سے ہے کہ اب مختلف جو مکتب فکر ہے اس کی جو ریکمینڈ کی گئی ہے بکس، اس میں تقریباً 500 سے زیادہ پیجز ہیں اس کے جان سالمن کے، جو گیٹ لا کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اسی بک سے پڑھیں گے. یعنی 500 سے زیادہ پیج کی بک ہے. ڈیفینیٹلی اس سے تو اتنے شارٹ ٹائم میں یہ پاسبل نہیں ہے کہ اس کو ہم لے لیں، لیکن یہاں پر ہم اس کو نیچر کے حوالے سے پڑھیں گے. پھر ان کی بھی اسکول آف تھاٹس ہیں. اس کے کمپیریزن اس لیے نہیں ہو سکتا ہے کہ جو اسلامک جورسپروڈنس ہے ان کے کنسیپٹس بہت سارے جو کنسیپٹس ہیں وہ ماڈرن میں جورسپروڈنس میں ہیں، لیکن ماڈرن جورسپروڈنس کے کنسیپٹ اسلامک جورسپروڈنس میں نہیں ہے کیونکہ اسلامک جورسپروڈنس بہت سینچریز بیفور آ چکا ہے اور وہ قرآن پاک کی شکل میں کوڈڈ فارم میں موجود ہے ہمارے پاس. اب اس میں جو
سالمن کی حوالے سے تو سب سے بیس اسی سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ جورسپروڈنس کی ڈیفینیشن کریں اکارڈنگ ٹو دا سالمن جو بک لکھا ہے. اس کی یہ ڈیفینیشن سمپل سی لکھی گئی ہے. اس میں جو سالمن کی ڈیفینیشن کے دا نالج آف جورسپروڈنس از دا نالج آف سائنس. یعنی اس کی جو وہ سالمن نے جو ڈیفینیشن دی ہے وہ سائنس کے حوالے سے دی ہے. پھر اسی میں جو نیچر ہے اور کچھ جو جیورسٹ ہیں, جو ویسٹرن جیورسٹ ہیں, جس میں سے آسٹن ہے. آسٹن نے انالائٹیکل جورسپروڈنس از دا انالائٹیکل اسٹڈی آف لا کی بات کی انہوں نے. اور پھر یہ جو آسٹن ہے یہ انالائٹیکل اسکول آف تھاٹ کے ہیں, اور انہوں نے ایک اور اسی سے ریلیٹڈ ہے, دونوں کے معنی سیم. اسی سے پوچھا جاتا ہے کہ ان کے ڈفرینس بتائے, تو ڈفرینس کچھ بھی نہیں ہوتا. اس کو ایک ہے فلاسفیکل آف پازیٹیو لا. جورسپروڈنس از دا فلاسفی آف پازیٹیو لا. یہ بھی آسٹن نے کہا ہے. یعنی اس کو کیونکہ آسٹن پازیٹیوٹی کی طرف جاتے ہیں, اس کو لا آف پازیٹیوٹی بھی کہتے ہیں. اگر کل آپ کو لا گیٹ میں جائیں گے تو اس کو اس حوالے سے پوچھا جائے گا کہ یہ جو مختلف جو اسکول آف تھاٹس ہے جس میں آسٹن ہے وہ فیور کرتا ہے آپ کا انالائٹیکل کا. پھر اس کے بعد ایک ہے اس میں ہسٹوریکل. جورسپروڈنس از دا ہسٹوریکل اسٹڈی آف لا. ہسٹوریکل بیسکلی انیشلی ہے, یعنی تاریخ میں شروع میں ڈیفینیٹلی نہ گورنمنٹ تھی, نہ ریاستیں تھیں, نہ کوئی ایسا میکنزم تھا. انسان ایسے ہی رہتا تھا. تو اس وقت تو وہاں پر کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہوگا, نہ فلسفی ہوگی وہاں پر, نہ انالائٹیکل کوئی کنسیپٹ ہے. شروع میں انسان نے ایز اٹ از جیسے رہنا شروع کر دیا, کس طرح انہوں نے اپنے لاز بنائے ایک دوسرے سے انٹرلنک ہونے کے لیے, وہ ہسٹوریکل جورسپروڈنس ہے. اب دوسرا جو نیچر ان کا آیا, ان کو جو ہسٹوریکل جورسپروڈنس آئی, ہسٹوریکل جورسپروڈنس. اچھا, اس کے بعد اس میں ایک ہے سوشل انجینئرنگ کا کنسیپٹ, نیچر کا, اس کا جو ویسٹرن جورسپروڈنس ہے. اور یہ جو کنسیپٹ دیا ہے یہ صرف پوچھا جاتا ہے, ایک سوال کیا جاتا ہے کہ سوشل انجینئرنگ کنسیپٹ ڈرائیو بائی ڈیش آتھر. تو پھر آپ روسو پونز اس نے یہ کنسیپٹ دیا ہے کہ یہ جو سوشل انجینئرنگ ہے. پھر اس کے بعد اچھا, اس کے بعد ان کے جو اسکول آف تھاٹس ہیں, اسکول آف تھاٹ بھی بیسکلی انہوں نے جو ڈرائیو کیا ہے وہ بیسکلی وہیں جو ماڈرن اس سے انہوں نے اسکول آف لائف انہوں نے ڈرائیو کیا ہے. اس میں ہسٹوریکل ہے, انالائٹیکل ہے, فلاسفیکل ہے, سوشل اکنامیکل ہے. یہ سارے انہوں نے ویسٹرن ماڈرن جورسپروڈنس میں انہوں نے وہاں سے ڈرائیو کیا ہے. تو اس میں زیادہ تر اس میں یہ سوالات آتے ہیں کہ جیسے ان کے 3 بیسک کنسیپٹ ہیں. ایک لا ہے, لا ایز بیٹ. یہ آسٹن کی تھیوری ہے, جیسے قانون ہے اس کو امپلیمنٹیشن کیا جائے. پہلا یہ ماڈرن کنسیپٹ ان کا ہے, جیسے قانون ہے ایسے امپلیمنٹیشن کیا جائے, اس میں مورلٹی نہیں دیکھی جائے. یعنی اس کو پریزنٹ فارمولیشن آف ماڈرن جورسپروڈنس ہے, لا میکنگ ہے. پھر اس کے بعد دوسرا ان کا کنسیپٹ ہے لا ایز اٹ واز, جیسے ہسٹوریکل ہے, یعنی جس قسم کا قانون تھا ایسا ہی رہنا چاہیے. اور تیسرا جو ہے فیوچر کے لیے لا ایز آؤٹ ٹو بی, یعنی قانون کیسا ہونا چاہیے. اب اس میں اوپر اسٹیٹمنٹ دیا جاتا ہے کہ یہ جو لیٹ سپوز کرتے ہیں, یہ کہا جاتا ہے کہ لا ایز اٹ از. اگر کہا جاتا ہے کہ یہ جو پریزنٹ کے بارے میں یہ جو تھیوری ہے وہ کس نے دی ہے, وہ اوپر لکھتے ہیں, نیچے آپ نے لکھنا ہے آسٹن. تو اس کو مختلف زاویوں سے پوچھا جاتا ہے. پھر اس میں ان کے سورسز ہیں, جیسے آپ نے اسلامک سورسز پڑھے, ان کے سورسز ہیں جو لا کے سورسز ان کے بتائے گئے ہیں ماڈرن جورسپروڈنس کے. ان کے جو ماڈرن جورسپروڈنس کے سورسز ہیں وہ ایک سورس سے لیجسلیشن, جو ہم ابھی آپ پاکستان کی پارلیمنٹ کرتی ہے دیکھتے ہیں. پھر ہے اس کے پریزیڈنس جو ہم لا کیسز کورٹ میں دیتے ہیں. اور تیسرا ہے کسٹم. یہ مین سورسز اس کے ہیں. جیسے لیجسلیشن ہے, اب یہ پوچھا جاتا ہے, یہ سوال آتا ہے کہ اس میں جو کائنڈس ہیں لیجسلیشن کی, کتنی کائنڈس ہونی چاہیے, ہاؤ مینی کائنڈس آف لیجسلیشن.
اب دوسرا پوچھا جاتا ہے اس کا ہاؤ مینی سورسز, جو سورسز آپ کو بتایا میں نے. اب لیجسلیشن کی دو کائنڈس ہیں جو پارلیمنٹ کرتی ہے, ایک ہے سپریم لیجسلیشن اور دوسری ہے سب آرڈینیٹ لیجسلیشن. یہ جو ماڈرن کنسیپٹ ہے لیجسلیشن کا, وہ اب جو سپریم لیجسلیشن